السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میرے بیٹے حامد کی آواز میں سورۃ الکوثر کی تلاوت سنیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے اور اس کی مختصر سی تفسیر بھی بیان کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں حامد کی طرف اور اس سے سنتے ہیں سورۃ الکوثر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے، اعطینا، اعطینا یاد کر لیں، عطا سے عطا کرنا، دینا، اعطینا ہم نے عطا کی۔ کل کا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو، اعطینا کا آپ کو عطا کی، الکوثر، کوثر کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو وہ حوض کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے دن عطا کی جائے گی، اور اس پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور جو وہ پانی پی لے گا تو اس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو حوض کوثر کو کہتے ہیں، دوسرا خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، پس صلی نماز پڑھیے، لی کا آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، لإیلافی، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ربی تمہارا رب، ربی رب کا جب آ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ تمہارا رب۔ فصلی لربک، بس نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، وانحر، آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، شام سحر خیر و عافیت، یہاں سے یاد رکھ لیں، اور کے معنی میں آتا ہے۔ اور نحر قربانی کریں، نحر کے معنی ہے اونٹ ذبح کرنا، جو اونٹ کو چاقو مار کر گرایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں نحر۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا تو وانحر، نحر کریں، اونٹ کی قربانی کریں، لیکن یہاں پہ مطلب آئے گا کہ قربانی کریں۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، ان بے شک، وہاں پہ انا اعطیناک الکوثر تھا، وہاں تھا بے شک ہم نے، اور یہاں پہ ان، تو ان کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ شانئک، شانیہ کہتے ہیں دشمن کو، کا آپ کو یہاں پہ 3 دفعہ آ رہا ہے، کا مطلب ہوتا ہے آپ کا یا تمہارا۔ ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، ابتر کے معنی ہے جس کی دم کٹ گئی ہو، جس کی دم کٹی ہوئی ہو،
اور دوسرے معنی میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جس کا نام و نشان ختم ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ابتر. ابتر کے معنی ہوئے دم کٹا ہوا یا پھر جس کا نام و نشان باقی نہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا. اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. سورۃ الکوثر، کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں اور اس سورت کا ایک شان نزول ہے. وہ کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو بہت سو نے قبول کی اور بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن بھی پیدا ہو گئے. اس وقت میں جو نرینہ اولاد تھی اس کو بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قاسم پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا. عرب کے لوگوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا. معاذ اللہ، کہ ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے، ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو دین لے کر آئے ہیں ان کے آگے پھیلانے والی کوئی نسل ہی باقی نہیں رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی دین باقی نہیں رہے گا اور نہ اس کو کوئی پھیلانے والا باقی رہے گا، تو دین کا جو نام و نشان ہے وہ ہی ختم ہو جائے گا. دین کے کوئی اثرات باقی نہیں رہیں گے. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹا جو ہے وہ اس قائم مقام بنتا ہے اور اس مشن کو لے کے آگے چلتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بھی فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں، اور ان کے کوئی اولاد ہی نہیں ہے جو ان کی دین پھیلائیں گی اور دین کو آگے لے کر چلیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنے سن کر بہت غم ہوتا تھا، اور ظاہری بات ہے جب ایسی باتیں سنے گا تو انسان کو افسوس تو ہوتا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی. عاص ابن وائل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور عرب کا سردار تھا، اس نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی شروع کی اور ان کو ابتر کہلوایا. انا اعطیناک الکوثر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا دین دے دیا، اتنا خیر کثیر دے دی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو اس میں غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، وہ پیاس سے بلک رہے ہوں گے. یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور جس سے ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس ختم ہو جائے گی. تو جسے اتنی بڑی نہر مل رہی ہو، حوض کوثر مل رہا ہو، اتنی بڑی نعمت مل رہی ہو، تو اگر نرینہ اولاد نہیں ہو رہی
اللہ پاک اتنی عزت دے رہے ہیں تو یہ غم کوئی غم نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کی تو آپ پر بھی شکر واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اب آپ یہ دو کام کریں گے تو اللہ پاک آپ کو صلہ کیا عطا فرمائیں گے؟ آگے پڑھتے ہیں، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، کہ آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ دین پر قائم رہیے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ ان کے بیٹے تو ہوں گے پر ان کی روحانی اولاد نہیں ہوگی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آپ دیکھیں عرب کی بہت زیادہ اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج عرب کے سرداروں کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو پوچھا جاتا ہے، نہ عاص ابن وائل کو، اور ان کا تذکرہ تاریخ میں بہت برے طریقے سے کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے جو اولادیں تھیں انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بھی اپنے آبا و اجداد کو یاد نہیں کرتے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہو تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ کو اتنی عزت بخشی ہے، تو آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ نماز اور قربانی، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک جسمانی عبادت ہے اور قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ اون جو تھے وہ اس وقت بہت زیادہ مہنگے ہوا کرتے تھے، بہت قیمتی مال ہوا کرتا تھا، تو ان کو کاٹ دینا ایک بہت بڑی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے، اور اپنے مال کو بھی خرچ کرنا ہے، یعنی کہ قربانی کرنی ہے۔ قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں ایک قاعدہ بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کے دو طریقے ہیں، ایک جسمانی اور دوسری جو ہے وہ مالی عبادت۔ اب اس میں تمام جسمانی عبادات آ گئے، نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اور مالی عبادات میں دیکھا جائے تو زکوٰۃ آ جائے گی، صدقہ جو دیتے ہیں وہ آ جائے گا، فطرانہ آ جائے گا، غربا کو کھانا کھلانا وہ بھی اس ضمن آ جائے گا، غربا کو قرضہ دینا بھی اسی میں آ جائے گا، یعنی کہ جو بھی مال میں سے ہم خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں وہ ساری ہماری مالی عبادت ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو بہرحال روحانی نسل جو ہے وہ ہماری ہی بڑھتی ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کو یاد رکھتی ہے، اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی بعد میں آپ کو بھول جاتی ہے۔ جیسے اولاد تو ملی مشرکین مکہ کو، پر ان کا نام لینے والا، ان کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہے تاریخ میں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو دین سکھائیں، کیونکہ جنہوں نے دین سکھائے ہیں نا وہ اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھتے ہیں، مرتے دم تک ان کو ثواب پہنچاتے ہیں۔
لیکن جو لوگ ہیں جو دین نہیں سکھاتے بچوں کو، اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لے کر آتے، دولت تو بہت زیادہ دے دیتے ہیں، پر بعد میں اولاد ان کو یاد نہیں رکھتی، ان کو بھول جاتی ہے۔ چلے آئیے اس کا ترجمہ ایک بار دوبارہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے دشمن کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔